أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، یعنی مکہ کے دور کے اندر نازل ہوئی، اور صحیح قول کے مطابق جب مسلمان حبشہ کی طرف یعنی مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر جا رہے تھے، مدینہ سے تنگ ہو کر، اس وقت اس کا نزول ہے۔ آگے چل کر پڑھیں گے کئی قسم کی تکالیف مسلمانوں کے اوپر آئی۔ اس سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا؟ عنکبوت مکھی کو کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر اللہ ایک مثال بیان کریں گے کہ یہ لوگ مکڑی کے جالا جو ہوتا ہے نا، مکھی جو بنتی ہے اپنا جالا، فرمایا ان لوگوں کی یہ جو چالیں ہیں اس سے بھی کیا ہیں، کمزور ہیں۔ فرمایا یہ لوگ مکھی کے جالے کو بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اس مثال سے نام اٹھا کر پوری صورت کا رکھ دیا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر بقرہ تو صرف ایک لفظ آیا تھا، اٹھا کر پورا نام رکھ دیا گیا۔ اب صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہ صورت آپ کو بتائے گی منافقین اور مومنین کے درمیان فرق کیسے ہوتا ہے، پہچان کیا ہوتی ہے منافقین اور مومنین کی۔ دوسرا ربط جوڑ کیا ہے اس صورت اور پچھلی صورت کے درمیان؟ پچھلی صورت میں فرمایا تھا اِنَّا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، کہ آپ کو آپ کا رب آپ کی اصلی جگہ تک لوٹائے گا، یعنی مکہ تک لوٹائے گا۔ تو اب یہ صورت آپ کو بتائے گی کہ مکہ تک تو آپ لوٹیں گے، لیکن لوٹنے تک آپ کے اوپر تکالیف آئیں گی، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ کافروں کی سازشوں کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اور اندر کے جو آپ کے ہیں سانپ یعنی منافقین، ان کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، وہی حروف مقطعات یعنی ان کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا لان یقولوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اتنی آسان نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تکالیف کوئی نہیں آئیں گی، پریشانیاں کوئی نہیں آئیں گی، اتنی سستی جنت ہے کہ لوگ چلے جائیں گے جنت کے اندر۔ فرمایا نہیں، تکالیف بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، تب جا کر جنت ملے گی۔ یاد رکھ لیں، دین اسلام کلمہ پڑھ لیا، اصل تکالیف جو آئیں گی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں آئیں گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام کو قبول کرنے کے اندر کوئی کسی قسم کی سختی نہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کیا ہے، آزاد ہے، اس سے اسلام کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، نمازیں کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، کسی بارے میں اسلام اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام اسے تلوار کے زور پر کلمہ پڑھاتا ہے کہ تو نے زبردستی مسلمان ہونا ہی ہونا ہے، نہ، یہ چیز بھی نہیں۔ لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہو گیا، پھر اب یہ قید کے اندر ہے، اب اسے جیسا اسلام حکم دے گا ویسے وہ کام کرے گا، اپنی مرضی اپنی منچاہی اس کی ختم۔ یہی وجہ ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ ٹیک لگائے ہوئے تھے کعبہ کے سائے کے اندر، یعنی کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟
آپ اللہ سے دعا کریں، یہ کافر لوگ تو انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ کافروں کو ختم کرے، مسلمانوں کو غلبہ دے۔ خود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیوں تم سے پہلے امتیں نہیں گزری؟ ایسی امتیں تم سے پہلے گزری ہیں کہ لوہے کے کنگے ان کے جسموں کے اندر ڈالے جاتے تھے، وہ کنگے جا کر ہڈیوں کو ٹکراتے تھے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ اور فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں کہ سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا، نیچے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ حالت تو تمہارے اوپر آئی نہیں ابھی تک۔ ان صحابہ نے بھی کوئی کم پریشانیاں نہیں دیکھی تھی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ تڑپتے رہتے ہر وقت کافروں کے سامنے، لیکن کافر انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں حضرت بلال؟ فرماتے ہیں ان کافروں نے، بدبختوں نے مجھے اتنی اذیت دی کہ انگاروں کے اوپر مجھے بٹھا دیتے، لٹا دیتے، میرے جسم سے خون اور چربی اتنی وافر مقدار کے اندر گرتی کہ اس خون اور چربی گلنے کی وجہ سے، پیپ نکلنے کی وجہ سے آگ بجھ جاتی، لیکن یہ ظالم مجھے نہ چھوڑتے۔ انہوں نے بھی تکالیف دیکھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اپنی زبان سے یہ جملہ مت نکالیے، کیوں؟ آپ سے پہلے جو امتیں آئی ہیں نا انہوں نے اور زیادہ تکالیف دیکھی ہیں، لیکن زبان سے اف تک نہیں کی۔ یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نا حق کی بات کو چھپا لو، حق کی بات کو زبان سے مت نکالو۔ آج لوگ باتوں کو نہیں سنتے، لوگوں سے بات کہو گے تو لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا دین کی جو اصل بات ہے اسے چھپا لو، غلط ہے۔ آپ اگر مرتے ہو کٹتے ہو مر جاؤ، لیکن دین کی بات کو مت چھپاؤ، حق کی بات کو مت چھپاؤ۔ پھر عرض کرتا ہوں اللہ آپ سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے راضی کیا، کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن اللہ آپ سے ضرور یہ سوال کرے گا کہ جو علم تھا آیا اس علم کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، دین کا صحیح جو رخ تھا وہ لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا۔ جنت اتنی آسان نہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، پڑھنے کے بعد جنت اتنی آسان ہے کہ وہ تمہیں مل جائے گی، ساری زندگی حرام کھاؤ، سود کھاؤ، نمازیں چھوڑو، حج چھوڑو، زکوٰۃ چھوڑو، سارا کچھ چھوڑ دو، مرو گے کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں شیطانی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اگر اتنی جنت سستی ہوتی نا تو صحابہ اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرواتے اور اپنے بچوں کو بھوکی حالت کے اندر چھوڑ کے جنگوں پر نہ جاتے، اور پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنگ کے میدان کے اندر نہ اترتے۔ ان سے زیادہ ارحم الراحمین دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ ایک اللہ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، اس کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر، احد کے اندر، احزاب کے اندر نہیں اترے؟ ساری جنگوں کے اندر اترے نا، کہتے نا محمد الرسول اللہ جولی اٹھا کے اے اللہ کافروں کو تو ہی تہس نہس تباہ و برباد کر دے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن نہیں، تھوڑے سے صحابہ بھی تھے، لے کر میدان کے اندر اتر گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت اتنی آسان نہیں۔ یہ جو مضمون اس صورت میں آیا ہے نا اس آیت کے اندر، یہی مضمون ہو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ادھر تو اور سخت الفاظ تھے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ادھر اللہ نے فرمایا اے لوگو کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ تمہارے اوپر تو ایسے حالات آئے نہیں جو حالات تم سے پہلی امتوں کے اندر آئے۔ ایسے حالات آئے کہ اس امت کے رسول نے بھی کہا اور اس کے ساتھ جو مومنین تھے
انہوں نے بھی کہا اے اللہ تیری مدد کا وعدہ کب آئے گا، تیری مدد کب آئے گی۔ یہ تفصیل ادھر گزری تھی کہ رسول نے یہ کیوں کہا، یہ رسول نے کہا کہ نہیں کہا، وہ بات ادھر گزر چکی ہے، وہ لمبا ایک موضوع ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو حالات آئے ہیں نا وہ اس امت میں نہیں۔ اس چیز کو اگر انسان سوچے تو جنت بہت مشکل ہے۔ دوسرے رخ سے انسان دیکھے آسان بھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقی جو جنت کے طالب لوگ ہیں ان کے اوپر تکالیف آتی ہیں، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے اندر سب سے زیادہ جو تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں وہ وقت کے نبی کے اوپر آتی ہیں، اور فرمایا اس کے بعد جو نبی کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، دنیا کی پریشانی کی بات میں نہیں کر رہا کہ آٹا کم ہو گیا، پیسے کم ہو گئے، جائیداد کم ہو گئی، ان پریشانیوں کی بات میں نہیں کر رہا۔ آج ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کے اوپر تکالیف آ رہی ہیں دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کہیں نا 100 میں سے 5 آدمی تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ پریشانیاں تو آنی ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ پریشانی مزہ کرے گی، وہ پریشانی آپ کو سکون دے گی جو پریشانی آپ کو دین کی وجہ سے دے گی۔ دین کی وجہ سے ہمیں کتنے پتھر لگے ہیں، دین کی وجہ سے ہمیں کتنی گالیاں پڑی ہیں۔ اب سوچیں، ہم میرے سمیت سارے سوچیں تو بہت کم ہمیں نظر آئے۔ تو لہٰذا وہ پریشانیاں جب آئیں گی نا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہیں اور ہم رسول اللہ کے قریب ہیں۔ تو فرمایا احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، لوگوں سے مراد کون ہے؟ مومنین ہیں، ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر کوئی ان کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی اور یہ جب مریں گے سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، ان یقولوا، اس وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ فرمایا نہیں، ضرور آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ وَلَقَدْ قسم باخدا فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو۔ آزمانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، صدقوا، جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دے اللہ جھوٹوں کو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اور جب میدان جنگ نہیں لگے گا تو کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے؟ جنگ کا میدان آئے گا تب پتہ چلے گا نا۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیت سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیے۔ آپ کے اوپر تکلیف آئی نہیں، پریشانی آئی ہی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرے ساتھ مخلص کون ہے اور میرے ساتھ برا کون ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ پتہ چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ کوئی تکلیف آئے گی تب پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی حال ہے، میدان جنگ بھی تب لگتا ہے، کافر تکلیفیں بھی تب دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ منافق اور مومن جدا جدا ہو جائیں۔ جب یہ جدا جدا ہوں گے تب سارے کا سارا معاملہ کھلے گا۔